بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ اگر آپ اس کو بیچ میں سکپ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا کام یہودیوں کی سازش تھی۔ سورہ صاد اور سورہ سبا میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بابل شہر کو تو آپ سب دوست جانتے ہوں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا اور ان کے وہ سارے شیطانی کتابیں جو شیاطین ان کو دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے اور پھر اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں ان شیاطین سے لے کر اپنے محل میں اپنے کرسی کے نیچے دفنا دیے، اور اس کرسی کے پاس نہ تو کوئی انسان جا سکتا تھا اور نہ کوئی جن۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، سوچنے لگے کہ شاید سب کچھ اس کرسی میں ہے، اور جب کرسی کو ہٹایا گیا تو وہ سارے کتابیں اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا یہ تو ہمیں جادو کے خزانے مل گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا سلیمان علیہ السلام ہم پر جادو کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے بھی آپ کو جادوگر کہا، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تصدیق قرآن مجید میں کی ہے، اور اس آیات میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے میں ان سب کو آزماؤں گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو ہاروت اور ماروت کے بارے میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد حقیقت کی جانب ہم جائیں گے۔ اس واقعے میں ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کہتا ہے کہ آپ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ 2 فرشتوں کو بلاؤ، تو وہ ہاروت اور ماروت کو لے آئے، تو اللہ نے ان فرشتوں میں وہ سب کچھ ڈال دیا جو ایک عام انسان میں ہوتا ہے، جیسا شہوت، خواہش وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ ایک عورت کے پاس جاتے ہیں جس کا نام لوگ زہرہ بتاتے ہیں، تو اس عورت یعنی زہرہ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھ دیے۔ ایک یہ کہ آپ میرے ساتھ زنا کر دے، تو ہاروت اور ماروت نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 یا آپ اس بچے کو قتل کر دے، اس نے کہا یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 3 پھر کہا آپ شراب پی لے، تو اس نے کہا چلو ہم شراب پی لیتے ہیں، یہ تو چھوٹی گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح اس نے شراب پی لی، اور پھر وہ کہتے کہ بعد میں اس نے زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو جو ہم نے اتارا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جسے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بلا یقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے۔ اگر کوئی فرشتہ آ کر ہم سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے، مگر یہ آپ مجھ سے نہ سیکھ لو کیونکہ آپ کفر میں پڑ جاؤ گے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے واضح دلیل کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بیان کیا ہے۔